ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں ہجرت کا دوسرا سال ہے، اور میں یہ آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو 10 سال گزرے ہیں مدینہ طیبہ کے، یہ اکثر غزوات میں، جنگوں میں ہی گزرے ہیں۔ اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے غزوات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اہم کام مدینہ طیبہ میں طے پائے جو قیامت تک کے لیے رقم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے غزوے میں بھی جاتے تو کم از کم 15 دن باہر مدینے سے رہنا پڑتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سال میں کبھی 6 غزوات ہیں، کبھی 5، کبھی 6 ایک سال کے اندر۔ اور دوسری ہجری ہی تھی، جیسے کہ کل میں نے بتایا، پہلی ہجری ایک سال ختم ہوا تو دوسری ہجری جب شروع ہوئی تو غزوات شروع ہو گئے، جس میں سے سب سے پہلے سریہ حمزہ، جس کو میں نے کل بتایا تھا، پہلی ہجری نہیں، وہ دوسری ہجری میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 لوگ نکلے تھے، اور یہ سیف البحر ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے، ابو جہل 300 لوگوں کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک شخص مجدی نام کا تھا جو دونوں جماعتوں کا حلیف تھا، اس نے جنگ ہونے نہ دیا، تو یہ دونوں فوجیں واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر سریہ عبیدہ بن حارث، ایک صحابی ہیں، ان کو 80 مجاہدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور جس کے مقابل میں ابو جہل کے بیٹے عکرمہ وہ آئے تھے تقریباً 400 لوگوں کو لے کر۔ یہ جنگ بھی ٹل گئی، لیکن جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلائے تھے۔ پھر اس کے بعد سریہ سعد ابن ابی وقاص بھی ہے۔ یہ سریہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک چھوٹی جنگ ہے۔ پھر غزوہ بوات، جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ پھر غزوہ ابوا ایک جگہ ہے 100 کلومیٹر دور مدینے سے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر غزوہ صفوان ہے۔ یہ 6 جنگیں ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ یہ سب دوسری ہجری میں ہیں، ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا، اور رمضان میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، 8 مہینے گزرے، جس میں رجب کا پورا مہینہ تو جنگیں نہیں ہوتی، 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک رجب کا مہینہ، پھر دوسرا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ایام حج، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا بہت برا عیب سمجھا جاتا، اور ہے بھی، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ عرب برسوں سے ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے، اپنی تلواریں رکھ دیا کرتے۔ لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی تھی جس کو سریہ عبداللہ بن جحش کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کو بھیجا تھا ایک جگہ، نخلا ایک جگہ تھی، وہاں سے کفار کی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، ان کی حرکات کیا کیا ہیں۔ یہ نقل و حرکت ان کی کفار کی دیکھنے کے لیے عبداللہ بن جحش صحابی کو حضور نے سپہ سالار بنا کر 12 لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کفار مکہ کا گزر روزانہ چلتا رہتا تھا۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جنگ بدر کی۔ یہ جو سریہ عبداللہ بن جحش ہے، جنگ بدر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ 12 لوگ یہ صحابہ وہاں تھے۔ اب اس میں ایک دن ایسا ہوا
کہ مکہ کے دو نامی گرامی لوگ، جس میں عبداللہ حضرمی کا بیٹا عمر اور ایک دوسرا پہلوان کا بیٹا اور ایک مغیرہ کا پوتا، یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، اور آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جاسوسی پر ہیں، اگر ان کو ہم نے نہیں مارا تو یہ ہماری خبریں مدینے پہنچائیں گے۔ تو وہ لوگ سامنے آئے۔ اب مسئلہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ایک پورا قافلہ تھا، عمر الحضرمی کا جو ہے قافلہ تھا پورا، وہ تجارت کا قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن اس نے بیچ راستے میں ہی اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو 12 لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ جاسوسی کر رہے ہیں ہمارے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مدینے ہماری خبریں پہنچائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو یہ خبر مل گئی کہ یہ قافلے والوں نے ہم پر نظر ڈال لی، اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ تھا کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، جنگ حرام ہے، جنگ کرنا اس میں حرام ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، دو میں سے ایک آپشن ہے ہمارے پاس، اگر ہم نے لڑائی نہیں کی تو یہ ہم سب کو گرفتار کر کے مکہ لے جائیں گے، ہم 12 لوگوں کو قیدی بنا کر کے مار ڈالیں گے، یا اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو رجب کے مہینے میں جنگ کرنے کا گناہ اٹھانا پڑے گا، دو میں سے ایک ہے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہو گیا نہیں، جان بچانا فرض ہے، ہم لڑیں گے اور اپنی جان بچائیں گے اور حرمت والے مہینے کا جو کفارہ ہوگا وہ ادا کریں گے اور بارگاہ مصطفیٰ میں اس مسئلے کو رکھیں گے۔ تو انہوں نے پیغام آنے کا انتظار نہیں کیا اور اس قافلے کے ساتھ لڑ پڑے جو تجارت کا قافلہ آیا تھا۔ تو یہ 12 مجاہدین جو صحابہ تھے اس پورے تجارتی قافلے میں جتنے تھے جو لڑنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ایسی لڑائی کی کہ ان سب کو مار ڈالا۔ عمر الحضرمی، مغیرہ کا پوتا، سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے، اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں موت ہوئی، یعنی اس سے پہلے تیر بازی ہوئی، تلواریں ہوئی، لیکن جنگیں نہیں ہوئی تھیں باضابطہ۔ یہ سریہ عبداللہ بن جہش جس میں 3 لوگ مارے گئے تھے، بڑے بڑے جو ہیں وہ کفار کے نامی گرامی لوگوں کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں یہ مال غنیمت بھی آیا اور سب لے کر کے مدینے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، رجب کی آخری تاریخ تھی، تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمہاری جان کی حفاظت یہاں بہت ضروری تھی، تم رسول اللہ کی اطاعت میں تھے۔ اب یہ رجب کی تاریخ ختم ہو گئی، شعبان آیا، مکہ میں یہ خبر پھیل گئی عمر حضرمی مارا گیا ہے، مغیرہ کا پوتا مارا گیا ہے، فلاں بن فلاں مارا گیا ہے۔ مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنے بڑے بڑے گھر والوں کو مدینے سے چند لوگ آ کر مار گئے، حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ یہ مکہ کا جو قافلہ تجارت کا تھا یہ خود زبردستی اترے مقام نخلا میں، اور رسول اللہ کے یہ 12 صحابہ کو مارنا چاہتے تھے لیکن خود مر گئے۔ بات یہی تھی۔ اب مکہ والوں میں انتقام کی آگ بھڑک گئی، کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ اسی بدلے کی آگ میں وہ 1000 لوگوں کو لے کر کے رمضان میں بدر تک آئے۔ تو سریہ عبداللہ بن جہش جو ہے وہ بھی ایک سبب تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اب جو جنگ بدر ہوئی اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیسے کیسے ہوئی، اس جنگ میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم درس ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، 2 صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے سے آئے نہیں تھے، ایک حضرت حذیفہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، یہ کہیں دوسری جگہ سے آ رہے تھے بدر میں جانے کے لیے۔ بیچ راستے میں کافروں کی ایک جماعت نے ان کو پکڑ لیا، وہ بھی بڑے بڑے لوگ تھے کفار۔ یہ دونوں صحابہ کو پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ یقیناً تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے بدر میں جا رہے ہو، جنگ میں۔ حضرت حذیفہ اور ان کے جو ساتھی تھے
ظاہر سی بات ہے جا تو وہاں رہے تھے. انہوں نے کہا ہم جا تو رہے ہیں. تو ان کافروں نے کہا کہ اسی شرط پر تم کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ تم جنگ میں ان کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے، ورنہ ہم یہاں تمہیں مار ڈالیں گے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا. حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں بدر میں مدد کے لیے نہیں جاؤں گا. ان کی جان چھوڑ دی گئی. بدر کے میدان میں جب صف آرائی ہو رہی تھی، عین لڑائی کے وقت یہ دونوں صحابہ میدان بدر میں آ گئے. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر عرض کیا کافروں کی ایک جماعت نے ہمیں گرفتار کیا اور زور زبردستی ہم کو وعدہ لیا کہ تم اگر مدد کے لیے جاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے یہیں پر، یا وعدہ کرو کہ اگر ان کے مدد کے لیے نہیں جا رہے ہو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ سنا، صفوں سے ان دونوں صحابہ کو الگ کر دیا اور فرمایا ہم عہد کے پابند لوگ ہیں، چاہے دنیا میں کسی سے بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا محمد عربی کے غلاموں کا کام ہے. دنیا میں کون ہے آج جو جنگ کے میدان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو الگ کر دیا، کہا جن سے وعدہ کیا ہے اگرچہ وہ کفار کی جماعت ہے لیکن ہم عہد و پیمان والے لوگ ہیں. تو ان دونوں کو جنگ بدر میں شریک ہونے نہیں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تک کہ تم نے جو وعدہ کیا اس کو برقرار رکھو. جنگ بدر کے اور بھی بہت سارے اہم پیغامات ہیں. جب یہ ختم ہو گئی تو واپس جب بدر کے لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مدینے کی طرف، 3 دن تک بدر کے میدان میں آپ نے قیام فرمایا اور وادی صفرا ایک جگہ ہے وہاں پر مال غنیمت سب کو تقسیم کیا. اب جو 70 قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے کر کے حضور آزاد کر رہے تھے. کسی سے 4000 درہم فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں. اس میں جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے دوسرا آپشن تھا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں یا کوئی ہنر جانتے ہیں تو سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں. یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. اور اس کے بعد اس میں ہی حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور قیدیوں میں آ گئے. اب جب وہ آئے تو ان کے اوپر بوجھ تھا وہ خود کا بھی فدیہ دیں اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے سگے بھائی وہ بھی بدر میں سامنے تھے، عقیل بن ابی طالب اور حارث عمر بن حارث غالباً یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی کافروں کی طرف سے تھے. تو حضرت عباس اور ان کے 2 بھتیجے دونوں قیدیوں میں ہیں. ان سے کہا گیا اب ان تینوں کا فدیہ آپ کے اوپر ہے، آپ دے دیجئے اور آزاد ہو جائیے. انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ سے منگوا لیجئے. تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آنے کے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو جو سونے کے سکے دے کر آئے تھے وہ منگوا لو، جو آپ نے محفوظ رکھنے کے لیے کہا تھا. حضرت عباس اس وقت کیا کہتے ہیں قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ راز میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یہ میرے مصطفیٰ کا علم تھا. حضرت عباس نے تینوں کا فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر مسلمان بھی ہو گئے. اسی میں یہ جنگ کی جو اگر عجائبات بتاؤں تو بہت طویل ہے کہ یہ جنگ دنیا کی ایسی جنگ ہے جس میں آمنے سامنے لوگوں کا بڑا امتحان تھا. ادھر ماموں ہے سامنے بھانجا ہے، ادھر چاچا ہے سامنے بھتیجا ہے، ادھر بھائی ادھر بھائی، ادھر باپ ادھر بیٹا، پورے کے پورے رشتے ہیں. حضرت ابوبکر ادھر ہیں بیٹا ادھر ہے، حضرت عمر ادھر ہیں ماموں ادھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں ہے ابو جہل، 1-2 نہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر کے کافروں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب جن کے نکاح میں تھے ابو العاص، وہ ایمان لائے نہیں تھے کیونکہ ان کا نکاح
ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو گیا، اور حضرت زینب تو اسی وقت ایمان لائی تھیں جب حضور نے اعلان فرمایا۔ ابو العاص نے کیا کیا؟ ایمان بھی نہیں لایا اور اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں، حالانکہ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں جو ہیں پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں نہیں تھی، عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں تھیں، اور ان دونوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد دونوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، حضور کی بیٹیوں کو، اور جب وہ طلاق ہو کر گھر میں آئیں تو حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا تھا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ تو کفار میں اس وقت ابو العاص بھی آئے۔ اب ہوا یہ کہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر کیا ہے، داماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انصاف سب کے ساتھ برابر کا ہے۔ اب ان کے فدیہ دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت زینب کو کہ کچھ مال دے کر کے بھیجے، میں پکڑا گیا ہوں۔ تو حضرت زینب کے پاس ان کی ماں کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا، حضرت خدیجہ کا شادی میں دیا ہوا ہار تھا، اور وہ بڑا قیمتی ہار تھا۔ انہوں نے وہ ہار بھجوایا اپنے شوہر کے آزادی کے لیے۔ جب ابو العاص وہ ہار لے کر کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہار ہے جو اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہارا مشورہ ہے اس بارے میں کہ یہ میری عزیز ترین زوجہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا تھا، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس کروں، یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کر لوں۔ یہاں پر صحابہ اکرام سے مشورہ لینا، حضور اس کے محتاج نہیں تھے، لیکن انصاف کا ترازو قائم کرنا تھا۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ساری خواہشیں آپ کی خواہش پر قربان ہیں، آپ کی رضا پر قربان ہیں۔ حضور نے ابو العاص کو وہ ہار واپس کیا اور آزاد بھی کیا، وہ گئے مکہ واپس۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی بھی ایمان لائے نہیں تھے، لیکن ایک بار مکہ سے تجارت کے لیے کہیں ملک شام گئے اور واپسی میں آ رہے تھے، پھر ایک جگہ مڈ بھیڑ ہو گئی صحابہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ایسا قافلہ تھا جو دشمن قافلہ تھا اور صحابہ سے لڑ رہا تھا مدینے کے باہر، اس میں پھر ابو العاص سامنے ہے۔ ہوا یہ کہ دوبارہ وہ ہار گئے، وہ قافلہ بھی جو ہے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا، پھر گرفتار کر کے مدینے لے کر آئے، داماد دوسری بار گرفتار ہو کر مدینے آئے۔ اب جب یہاں تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دیکھا، مجبور ہو کر کے آئے، اور اس کے بعد عہد و پیمان ہوا، ایگریمنٹ ہوا ان کے اور ان کے درمیان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم اگر چاہو تو ان کو قافلے سمیت واپس کر دو مکہ۔ حضور کی نگاہیں بہتر جانتی تھیں، صحابہ نے وہ پورا قافلہ ابو العاص کے حوالے کر دیا۔ وہ صحیح سلامت مکہ آ کر کے جس کا نفع تھا، جس کا تجارت میں نفع تھا، سب کا حصہ دے دیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے بلند اعلان سے کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس روئے زمین پر انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور میں اسلام بہت پہلے ہی لاتا، لیکن لوگ مجھے یہ طعنہ نہ دے دیں کہ مکہ سے مال لے کر چلا گیا مدینے اور مال نفع کمایا اور ہم سب کا مال دینا پڑے گا، اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ میرے اسلام پر یہ طعنہ نہ ماریں کہ میں نے نفع کے لیے ان کے مال لوٹنے کے لیے اسلام قبول کیا، اس لیے صحیح سلامت قافلہ واپس لایا اور سب کا سامان دیا، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خود مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے۔ یہ دوسری ہجری کا ہے۔ اب جو بدر کے انجام تھے اس میں ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ کی حالت ایسی تھی کہ کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، کہ بدر میں جو لوگ مرے ہیں ان کے غم میں کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، اس کو برا سمجھتے تھے لوگ کہ ہار گئے اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے موت پر رو رہے ہیں، کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، ایسے حالات تھے۔
اور اس جنگ میں ابو لہب نہیں آیا تھا، جو پکا گستاخ ہے، وہ آیا نہیں تھا، لیکن اس نے بدر کے حالات اتنے سنے کہ بیمار ہو گیا کہ ایسے مارا ہے، ایسے مارا ہے، ویسے مارا ہے۔ وہ سن کر کے بیچارہ بیمار ہو گیا کہ ہمارے مکہ کے لوگ ایسے مارے گئے بدر میں، اور جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ صدمہ لے لیا، اور اس کے بعد بیماری ایسی لگ گئی کہ بدن میں چیچک پڑ گئے۔ اور چیچک کی بیماری کو عرب لوگ بہت منحوس بیماری سمجھتے تھے، اور اسی بیماری میں ابو لہب کی موت ہو گئی۔ اور موت ہونے کے بعد وہاں پر اپشگن سمجھا جاتا تھا، چیچک میں مرا ہوا آدمی جو ہے اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اب سب کو بیماری پھیلے گی۔ آج ہمارے ہاں بھی بیچارے جو ہندو لوگ ہیں وہ بہت ساری ایسی موتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بیچارے کورونا میں کتنے تو باپ ایسے چلے گئے، ان کا بیٹا کوئی پکڑنے بھی نہیں آیا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے میرے عزیزو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی موت میں مرے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میرے ایک ساتھی ہیں، میرے سے جونیئر ہیں اگرچہ، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لیکن تقریباً 200 سے زیادہ باڈی ایسی جو کرونا میں ختم ہو چکے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا بھی ہے، کفنایا بھی ہے اور دفنایا بھی ہے۔ حافظ قرآن ہیں، یہ اور بات ہے کہ لندن میں رہتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن اسلام ساتھ میں ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی میتوں کا احترام کرو۔ اپنی میت، کیا ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو کر کے پھٹ جاتے ہیں ان کو نہیں غسل دیا جاتا؟ کیا ہمارے ہاں کئی جل کر کے انتقال کر جاتے ہیں ان کو بھی غسل دیا جاتا ہے؟ طریقے ہیں، لیکن چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے۔ ابو لہب تو مر گیا، لیکن 3 دن تک اس کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیا کریں، لوگوں کی باتیں سننے کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے لاش کو کپڑے میں باندھ کر کے اٹھایا اور ایک گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا، اور ایسے ڈالا کہ مٹی ڈھانکنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ روایت ہے کہ جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ کھلے گڑھے میں ابو لہب کی لاش ہے، تو لوگ سب جگہ سے آئے کہ اس کی نحوست پورے مکہ میں نہ آئے، بڑے بڑے پتھر سب ہاتھوں میں لائے اور اتنے پتھر اس پہ ڈالے کہ وہ قبر بھر گئی۔ یہ انجام ہے اس گستاخ کا جس نے سب سے پہلے میرے آقا کو گالی دی تھی، تباً لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا ہاتھ برباد ہو، نعوذ باللہ۔ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پورے سورہ اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اللہ کریم نے اس گستاخ رسول کا جواب دیا، اور آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی 2 ہجری میں مرا ابو لہب مکہ میں۔ اس کے بعد جو بدر کے بعد کے جو حالات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لائے، کل میں نے سہون یہ کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حالانکہ وہ بدر کے بعد ہوئی اور 2 ہجری میں ہوئی، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا مسجد نبوی میں، نہایت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا مکان تحفے میں دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر اور ان کے داماد یہ رہیں۔ وہ مکان کہاں دیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ حضرت عائشہ کا تھا، اس حجرے سے بالکل متصل لگا ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ تھا، یہ وہاں بنا۔ اور آج میں بتاؤں الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جالیوں میں آرام فرما ہیں، وہ پوری جالیاں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان ہے۔ یہ دونوں مکان اس جالی کے اندر آ چکے ہیں آج جہاں روضہ رسول ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو مختصر جہیز دیا گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، کھجور کے چھال کا ایک گدا تھا، ایک پنچکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، اور کچھ سامان جو تھے۔ لوگوں میں یہ ایک چیز مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، لیکن ایک نقطہ میں یہ بتاؤں، جہیز کو اسی سے لوگ کمپیئر کر کے یہ کہتے ہیں اتنا جہیز تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ کو یہ بات نہیں معلوم، یہ جہیز جو حضور نے دیا تھا وہ حضرت علی سے کہا تھا کہ یہ پیسے لاؤ اور یہ سامان خریدو، شوہر کے پیسوں سے ہی جہیز خریدوایا گیا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے سرپرست تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی، تو آپ نے نکاح فرمایا اور دونوں کے لیے
یہ دوسری ہجری کے واقعات ہیں، اور جو اہم واقعات ہیں اس میں یہ ہے کہ اسی دوسری ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، دوسری ہجری میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی، دوسری ہجری میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات جو اسلام کے ہیں وہ فرض قرار دیے۔ نماز تو پہلے فرض تھی، لیکن رمضان کے روزے اور زکوٰۃ یہی دوسری ہجری میں فرض کیے گئے۔ یہ دوسری ہجری کے اہم واقعات تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھے، رسول اللہ کے جلووں میں زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آپ نے ہجرت کا دوسرا سال ملاحظہ فرمایا۔ ہجرت کا دوسرا سال کئی اہم چیزوں میں گزرا، اور جیسے کہ جنگ بدر واقع ہوئی اسی دوسری ہجری میں، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی غزوات دوسرے سال، اور کئی احکام نافذ ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نمازوں میں رکعتوں میں اضافہ، اور اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھائی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب تیسری ہجری، دیکھیں مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ہر سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں یہ ایسا مغز ہے پوری امت کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ میں گزرے ہیں، اور کثرت سے جنگیں ہوئیں، اور بہت سارے احکام نافذ ہوئے، لوگوں کو دور دور تک اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ سارے معاملات انہی 10 سالوں میں ہوئے مدنی زندگی میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ بدر جیسے آپ نے سن لیا کہ اس میں جو مقتول ہوئے کفار میں سے 70 مارے گئے تھے، اور 70 حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے کافروں کے، جس کی وجہ سے مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ جگہ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی مارے گئے ہیں، اور عربوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے گھر کے کسی فرد کے قتل کے بعد جب تک بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک وہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کے ہاں رواج یہ تھا، وہ بدلہ لینے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے تھے، اور ہر گھر میں یہ چیز روزانہ ہوتی رہتی تھی کہ بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اب جب مکہ کے کفار وہ اپنے سرداروں کے قتل کا ماتم منا رہے تھے، تو اس میں صفوان جو امیہ کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں چونکہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے، امیہ جو ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، رئیس مکہ تھا، ابو جہل وہ تو گنڈا تھا ہی پہلے سے، اس کا بیٹا، دونوں لوگوں نے مل کر کے پورے مکہ میں ایسے بدلے کی آگ پھیلائی، اور سب کو جمع کر کے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، ابو سفیان تم اب ہمارے سردار ہو، ہمیں بدلہ لینا ہے ہمارے مقتولین کا، محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھانا ہے، لہٰذا جتنی بھی تجارت کی رقم ہمارے پاس آتی ہے مکہ کے نفع کی، وہ سب جنگی سامانوں کو خریدنے میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ یہ میٹنگ میں طے پایا، اور اس کے بعد مکہ کے جتنے بھی تجارتی قافلوں کا نفع تھا اس سب سے ان لوگوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا۔ ابو سفیان بھی خوش ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اب سب لوگوں نے مل کر کے مشورہ کیا ہے تو جنگ کرنا ہے اور چڑھائی کرنا ہے مدینے پر، اور بغیر کسی اطلاع کے دوسری ہجری گزر گئی، تیسرا سال آیا، تیسرا سال رمضان گزرا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگوں نے جنگ کی تیاریاں ایسی زور و شور پر کر لی تھی کہ ہمیں مدینے پر چڑھائی کرنا ہے، حالانکہ یہ حرمت والے مہینے چل رہے تھے، شوال جو ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں جنگیں نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں حدوں کو توڑ دیا، عربوں کے رواج کو بھی توڑ دیا۔ اب جب سب جگہ سے ہتھیار جمع ہوئے، 2 شاعروں کو کرائے پر لیا تھا، وہ شاعر صرف یہی کام کرتے تھے کہ ایسے ایسے اشعار پڑھ کر کے لوگوں کو بھڑکاتے تھے، عربوں میں شعر و شاعری کا رواج بہت تھا،
تو بچہ بچہ بدلے کی بات کرنے لگا، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، یہ نعرہ پورے مکہ میں گونجتا تھا، حتیٰ کہ عورتیں بھی آ گئیں اس میں، اور عورتوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک ہمارے مقتولین کا بدلہ نہیں لیں گے اور ان کے قاتلوں کا خون نہیں پئیں گے اس وقت تک ہم گھر میں چھت کے نیچے نہیں رہیں گے، ایسی ایسی قسمیں کھائی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، عتبہ بھائی کا قتل ہوا تھا بدر میں۔ ہندہ نے تو یہ قسم کھا لی تھی کہ جس نے میرے باپ اور بھائی کو قتل کیا وہ امیر حمزہ ہے، اور میں حمزہ کو ایسا قتل کر کے سینہ چاک کر کے کلیجہ نہ چباؤں تو اس وقت تک کے لیے مجھے مکہ آنا حرام ہے۔ اس طرح کی قسمیں کھائی تھیں۔ اور ایک وحشی غلام، وحشی نام سے ایک غلام تھا حبشی، اس کو اجرت پر لے لیا ہندہ نے، اور نشانہ باز تھا، بہت تیز نشانہ باز، کہا کہ اگر تم نے حمزہ کا قتل کیا تو بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلامی کی زندگی پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ سب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے چچا ہے اور وہ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے، لیکن مکہ میں خفیہ طور پر رہتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، تو وہ ساری تیاریاں بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ خط لکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا کہ مکہ والے اتنے زور و شور سے تیاریوں پر ہیں اور مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جب حضرت عباس کا خط پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجرین اور انصار کی میٹنگ لی اور سب کے سامنے یہ بات عرض کی۔ تو پھر 5 شوال کی تاریخ تھی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہاجر صحابہ کو بھیجا خفیہ طور پر کہ ان کی خبر لے کر کے آئیں مکہ میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ الگ الگ راستوں سے خفیہ طریقے سے گئے اور جا کر کے انہوں نے تو ایسی خوفناک خبر لائی کہ صرف تیاری نہیں بلکہ لشکر پورا مکہ سے نکل چکا ہے اور مدینے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ جب وہ آ کر کے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں تو یہ اچانک ہنگامی طور پر ہونے والا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر 10 شوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ مشورہ لیا، صحابہ سب تھے، موجود تھے، سب کو بتایا کہ ایسی سچویشن ہے کہ مکہ والے نکل چکے ہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 3000 لوگ تھے۔ 3000 لوگوں میں سے کتنے تو گھوڑے، اونٹ، ساری چیزیں، اور اس میں 15 کے قریب عورتیں بھی تھیں، اور سب کے سب نیزہ، ہتھیار سب لیس تھے۔ 3000 لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اس وقت مدینے میں جتنے تھے سب کو حضور نے بلایا، اس کے بعد مشورہ لیا کہ شہر میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کریں یا شہر سے باہر جا کر۔ تو جتنے عمر والے تھے صحابہ، بوڑھے تھے، سبوں نے یہ کہا کہ مدینے میں رہتے ہیں، عورتوں کو گھروں کے اندر محفوظ رکھیں گے اور مدینے میں رہ کر کے ان کا دفاع کریں گے۔ لیکن جو کم عمر نوجوان صحابہ تھے ان میں سے اکثر نے حضور کی بارگاہ میں یہ مشورہ کیا، عرض کیا کہ نہیں، مدینے سے باہر نکل کر میدان میں ان سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ بدر کی لڑائی کا انہوں نے اچھی طرح سے سن رکھا تھا اور نوجوان سب لڑنے کے جوش میں تھے کہ ان کو مزہ چکھائیں گے میدان میں، نہیں تو شہر میں آئیں گے تو گلیوں میں ادھر ادھر چھپنا بھاگنا سب چلتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مشورہ لیتے رہے۔ 14 شوال کی تاریخ تھی۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات انصار صحابہ پورے پہرے داری پر تھے، پورے مدینے میں ناکہ بندی چل رہی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی بھی پہرے داری پوری رات بھر چلتی تھی، انصار صحابہ، کہ مکہ کے کفار اچانک کہیں سے داخل نہ ہو جائے۔ پھر ہوا یہ کہ احد پہاڑ تک مکہ کے کفار سب آ کر کے پڑاؤ ڈال چکے تھے، جو مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینے داخل ہونے کے لیے سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ تو احد پہاڑ کے دامن میں آ کر کے وہ میدان میں فروکش ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے حجرے میں گئے اور واپس جب تشریف لائے تو جنگی لباس زیبتن فرمائے تھے۔ تو صحابہ کے پاس جیسی آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی جب جنگی لباس زیبتن کرتا ہے تو اب اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اب وہ اپنا لباس اتارے، شہر میں نہیں بلکہ شہر کے باہر نکلنا ہے۔ تو اسی مشورے پر صحابہ کرام سب تیار ہوئے۔ مدینے میں ایک منافق بھی تھا، عبداللہ بن ابی،
منافق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، جو سامنے مسلمان تھا لیکن دل میں وہ بغض رکھتا تھا، اس کا دل سے اسلام کی طرف کوئی میلان نہیں تھا، لیکن دبدبا تھا، غلغلہ تھا، اس کی وجہ سے ساتھ میں چل رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سب صحابہ کو جمع کیے تو اس میں تقریباً 1000 لوگ تھے پورے مدینہ طیبہ کے، اور جتنے حلیف جماعتیں تھیں سب مل کر 1000 کی تعداد میں ہوئے، اور جمعہ کی رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں 14 شوال کی۔ 15 شوال کی صبح فجر کی نماز مدینہ کے قریب میں ہی آپ نے ادا فرمائی، اور پھر اچانک مدینہ سے نکل رہے تھے کہ ایک فوج آ رہی تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مشرکوں کی مقابل میں مشرکوں کی مدد نہیں لیتے، واپس کرو ان کو۔ تو یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، ان کی مدد لینے سے آپ نے انکار فرما دیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 لوگوں کے ساتھ اسی فوج میں تھا، اس نے اسی وقت اختلاف پیدا کر دیا جماعت کے اندر، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مشورہ نہیں لیتے، لہٰذا کیونکہ وہ یہودی اس عبداللہ بن ابی کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور جنگ میں یہ جاتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے منع فرما دیا، تو یہودی گئے تو یہ عبداللہ بن ابی بھی 300 لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اس فوج میں سے۔ اب 700 لوگ رہ گئے صحابہ، 700 کو لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے ہیں احد کی طرف۔ اب اس جنگ میں جو لوگ شریک تھے ان کا بھی اپنا ایک جوش تھا، سب مدینے کی عورتیں اپنے اپنے بیٹوں کو اس میں شامل کرتی رہیں، کوئی گھر میں باقی نہ رہے، سب حضور کی مدد کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ بچے بھی آئے۔ حضرت رافع بن خدیج کم عمر کے بچے تھے، حضور نے منع فرمایا تھا، انہوں نے بھی وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کشتی اچھی لڑ سکتا ہوں، میں مقابلہ کر سکتا ہوں، میرے جوہر دیکھیں۔ حضور نے ان کو اجازت دی تھی، تو ایک اور بچپن کی عمر میں حضرت سمرہ ہیں، وہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں کشتی میں تو رافع بن خدیج کو گرا سکتا ہوں، جب ان کو اجازت ملی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لڑ کے دکھاؤ۔ دونوں بچوں کی لڑائی ہوئی تھی کشتی، اور حقیقت میں حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو گرا کر پچھاڑ دیا۔ حضور نے یہ دیکھا، فرمایا دونوں کو جانے کی اجازت ہے۔ یہ کم عمر کے نوجوانوں میں جو جوش تھا اس جنگ میں، اس کے بعد جنگ احد کے یہ جو مناظر ہیں، اب میدان میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جو صف بندی ہونے والی تھی، حضور نے بہترین لوکیشن کو دیکھ کر، احد پہاڑ پیٹھ کے پیچھے تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں وہ بائیں جانب تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کفار جو ہے پورے بھرے میدان میں تھے، 3000 لوگ، اس میں گھوڑ سوار بھی ہیں، اونٹ سوار بھی ہیں، اور بہترین تیر انداز بھی ہیں، سب وہاں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ سامنے کی طرف، ایک دائیں، ایک بائیں، اور ایک پیچھے کی طرف، اور پھر اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو سردار بنایا اور کہا چاہے ہم غالب آئیں چاہے ہم مغلوب ہوں، جنگ میں ہم شکست کھائیں یا ہماری فتح ہو، اس وقت تک تم یہ پہاڑی کا درہ چھوڑنا نہیں جب تک میری طرف سے پیغام نہ آ جائے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی پہاڑی ایسی تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر کے یہ صحابہ پیچھے سے آنے والے کافروں کا مقابلہ کر سکتے تھے، کیونکہ پیچھے سے بھی کوئی بھی آ سکتا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا۔ 700 لوگ ہیں اور مقابل میں 3000 لوگ ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، یعنی ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جماعت سے تقریباً 4 گنا زیادہ تھے، وہ اس سے زیادہ تھے، تو پیچھے سے آ کر کے مقابلہ نہ کریں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، اور وہ بہترین تیر انداز تھے۔ یہ جنگ کا لوکیشن تھا۔ اب کافروں کی طرف سے جو آئے تھے، اب ان لوگوں نے بھی بہترین صف اندازی کی تھی، اور اس میں میمنہ جس کو کہتے ہیں دائیں جانب والا پورا مورچہ خالد بن ولید نے سنبھالا تھا، میسرہ جس کو کہتے ہیں بائیں جانب والا پورا مورچہ اکرمہ بن ابو جہل انہوں نے سنبھالا تھا، اور طلحہ بن ابو طلحہ ایک شخص تھا، بڑا پہلوان تھا،
وہ سامنے کے حصے میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ جھنڈا مین ہوتا تھا جنگوں میں کہ اگر جھنڈا گر گیا تو اس کا مطلب شکست ہو جاتی، اور کوئی جھنڈا گرنے نہیں دیتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ حضرت جبیر بن مطعم بھی تھے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ تھا کہ کافروں کی طرف سے جو آئے تھے ان کی عورتیں اتنا ابھار رہی تھیں اشعار پڑھ پڑھ کر کے۔ 15 عورتیں تھیں لیکن پورے کفار مکہ کے صفوں میں جو ہے جوش بھر چکی تھیں۔ اب لڑائی شروع ہونے کا انداز کیا تھا کہ شروع میں ان کی طرف سے ایک ابو عامر نام کا شخص تھا جو مدینے کا رہنے والا تھا، اور اس کو راہب کہتے تھے، یعنی اتنا پرہیزگار، اتنا عبادت گزار کہ پورے مدینے والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو حسد اور جلن کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا مکہ، اور کافروں میں جا کر حضور کے خلاف بھڑکاتا تھا، کیونکہ اس کی ساری سیٹ چلی گئی تھی مدینے میں۔ مدینے والے انصار سب اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کو راہب کہتے تھے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فاسق کہتے تھے کہ وہ فاسق ہے۔ اور مکہ والے اس کو سب لے کر کے آئے تھے، بلکہ مکہ والوں کو وہ چڑھا کر کے لایا تھا کہ چلو، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میری قوم مدینے کے لوگ جب مجھے دیکھیں گے جنگ کے میدان میں تو محمد کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے، کیونکہ برسوں سے بابا گیری جو کرتا تھا مدینے میں، لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ کیا ہوا تھا اپنے اعمال سے۔ تو یہاں جب میدان میں آیا تو سب سے پہلے آگے وہی آیا، ابو عامر راہب۔ مدینے والے انصار سب کو پکار کر کہنے لگا، تم جانتے ہو میری پارسائی کی قسم کھاتے ہو تم لوگ، میں وہی ابو عامر راہب ہوں جس کے ارد گرد تم لوگ گھومتے تھے۔ آج میں آیا ہوں، دیکھو محمد کے ساتھ رہو گے یا میرے ساتھ؟ انصار صحابہ میں سے بلند آواز سے کہتے ہیں، ہاں ابو عامر راہب، ہم اچھی طرح تجھے پہچانتے ہیں، تو فاسق معلن ہے، تو فاسق ہے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اور ہم تیرا مقابلہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک تیری ہر بوٹی الگ نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ صحابہ کی محبت تھی، دوسری کوئی محبت ان پر غالب نہیں آتی۔ برسوں سے تھا تو ہمارے پاس، لیکن جب رسول کی مخالفت کر کے آیا ہے تو تیرا اور ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اب حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس ابو عامر راہب کے مقابل میں سب سے آگے آنے والا کون تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ یہ آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جانتے ہیں حضرت حنظلہ کون ہے؟ اسی ابو عامر راہب کے سگے بیٹے ہیں، حضور کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میرے باپ کا سر کاٹ کر کے لاؤں گا جو آپ کے مقابل میں آ کر کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سر کو کاٹ دے۔ لیکن حضرت حنظلہ کی آواز سن کر کے کہ للکارتے تھے تو ابو عامر راہب جو ہے شرمندہ ہو کر پانی ہو گیا۔ اس کی قوم ہی اس سے کہنے لگی، تو یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ مدینے والے سب ساتھ چھوڑ کر کے تیرے طرف آ جائیں گے، یہاں تو تجھ سے لڑنے کے لیے تیرا خود بیٹا سامنے آ رہا ہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے، تیرا بیٹا تیرا محافظ نہیں بن سکا۔ وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو، یہ محبت مصطفیٰ تھی جو سب سے زیادہ غالب تھی صحابہ میں۔ وہ منظر جو احد کا ہے وہ بیان کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اور مجھے اس بات کا قلق بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کا یہ درس یہاں پر چھیڑ تو دیا ہے، لیکن رمضان ہی میں اگر اس سیشن کو ختم کرنا ہو تو شاید سیرت مصطفیٰ کے چیدہ باب صرف خالی آپ کے سامنے رکھ سکیں گے، ورنہ سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ 5 دن باقی رہ گئے، اس وقت تک حضور پاک کی وفات تک کا اگر بیان کرنا ہے، اس میں کئی غزوات چھوٹ جائیں گے، کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خصال حمیدہ، حضور کی پسندیدہ چیزیں، حضور کی شادیاں، یہ سب چیزیں رہ جائیں گی۔ پھر بھی میں انشاءاللہ العزیز ارادہ یہ کیا ہوں کہ جب تک انشاءاللہ جان باقی رہے، چاہے رمضان ہو اس کے بعد ہو، سیرت طیبہ کا انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا۔ آپ حضرات میں سے اللہ جس کو توفیق دے وہ سنتا رہے انشاءاللہ۔ احد کے میدان میں اب کفار کی طرف سے
جب تیر اندازی شروع ہو گئی، سب سے پہلے انہوں نے تیر چلانے شروع کیے، تو صحابہ نے تیروں کا جواب تیروں سے دیا، وہ پاؤں اکھڑنے لگ گئے۔ اس میں ایک بڑا جوہر جو دکھایا، طلحہ بن ابو طلحہ جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ جھنڈا دوسرے کے ہاتھ میں دے کر للکارتا ہوا سامنے آیا اور کہا تانا مارتے ہوئے کہ اے مسلمانوں کے گروہ میں کوئی ہے جو مجھے مار کر کے جنت میں جائے یا مجھ سے مر کر کے دوزخ میں جائے؟ کوئی ہے؟ یہ اس طرح کے تانے مارتا رہا۔ تو طلحہ بن ابو طلحہ جب سامنے آیا تو مسلمانوں میں سے ایک آواز آئی کہ ہاں ہے، تجھ سے مر کر کے نہیں، تجھ سے مار کر کے جنت حاصل کرنے والا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ حضرت علی سامنے آئے اور جب مقابلے کے لیے آئے تو ذوالفقار حیدری سے اس کو ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، نیچے گرا۔ حضرت علی نے منہ پھیر کر کے پھر مسلمانوں کی طرف رخ کر لیا، تیزی سے ادھر آنے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ گرا ہے، اس کا آپ گردن کیوں نہیں الگ کرتے؟ خالی سر زخمی ہوا ہے اور گر پڑا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی غیرت دیکھیں، کہتے ہیں میں اس کے سر پہ مارا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس کے کپڑے کھل گئے اور وہ چیخنے لگا کہ مجھے معاف کرو، مجھے اس کی شرمگاہ نہیں دیکھنی تھی، اس لیے میں چہرہ پھیر کر کے ادھر آیا کہ اللہ اس کو اسی ذلت میں موت دے دے گا۔ یہ غیرت حیدر کرار ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب جا کر مار دیتا، الگ کرتا، مجھے اس کا بے ستر ہو کر کے دیکھنا اچھا نہیں لگا، میں سر پھیر کر آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بلبلاتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یہ جنگ کے جو مناظر ہیں، اس کے بعد جو حالات بدلے وہ کیسے ہوئے؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں میں ایسا جوش تھا، اسی لیے کفار کے سردار ابو سفیان نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا مکہ میں کہ تم لوگ جوش میں تو ہو، مسلمانوں سے لڑیں گے، لیکن تم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان جب لڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے طوفان آیا ہے یا بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرانا ہے۔ اس لیے عام مت سمجھو، احد میں بھی ان کافروں نے دیکھ لیا کہ ان سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں، وہ کھجور کھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان میں جاؤں میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آدھی کھجور کھا چکے ہو، باقی تمہارے لیے جنت میں ہے۔ وہ صحابی اسی طرح سے ابھی کھجور پوری نہیں کیے تھے اور لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کا جذبہ یہ تھا کہ شہادت اور گئے اور ایسا لڑے کہ زخمی ہو کر کے گر گئے اور کہنیوں کے بل جو ہے حضور کی طرف گھسٹ کر کے آنے لگے۔ میدان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئے تو انہوں نے کہا، وہی جو زخمی صحابی تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، روح نکلی نہیں لیکن میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں۔ اور انتقال کر گئے، وفات ہو گئی۔ اس جنگ احد میں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے حضرت مصعب بن عمیر جو جھنڈا اٹھائے، حضور کے سفیر بھی تھے، ایمبیسیڈر بھی تھے، یہ بادشاہوں تک پیغام اسلام لے کر کے جاتے تھے، حضور سے مشابہ تھے، دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے، یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بڑھ کر کے کفار کے نرغے میں ایسے گھس گئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار بھی تھی، ابو سفیان کا سر ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، ابھی مارنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص شداد بن اوس، اس نے یا دوسرا ایک کافر کوئی آیا اور آپ کے ہاتھ مونڈھے پر مار دیا، ہاتھ کٹ گیا، تلوار گر گئی، ایک ہاتھ سے جھنڈا سنبھالے، اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی مار دیا۔ جھنڈا گرنا تھا لیکن کٹے ہوئے بازوؤں سے، سینے سے اور دانت سے اس جھنڈے کو پکڑے رہے کہ یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اس کو زمین پر آنے نہیں دوں گا۔ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی کٹے بازوؤں سے انہوں نے جھنڈے کو سنبھالے رکھا، اور جب جھنڈا گرنے کے قریب تھا دوسرے صحابی دوڑ کر کے آئے، حضرت جبیر، جھنڈے کو اٹھا لیا۔ اس وقت تک حضرت مصعب گر چکے تھے اور ان کے اوپر کافروں نے اتنے وار کر دیے تھے کہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ انس بن نزیر ایک صحابی ہیں۔ اب یہ شہادتیں انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا، کیونکہ احد کے جو معاملات ہیں وہ بڑے طویل ہیں۔ جو جنگ ہوئی، اچانک ہوا یہ کہ کفار منہ پھیر کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تیروں کی وہ تاب نہیں لا سکے جو مسلمان تیر پھینک رہے تھے، صحابہ جو تیر پھینک رہے تھے اس کی تاب نہ لا سکے اور بھاگنے لگے،
عورتیں ان کے پیچھے ان کے دامن پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر کے جنگ کے میدان میں لا رہی تھیں، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ عورتیں ان کو بزدل کہہ رہی تھی، جبان کہہ رہی تھیں، نامرد کہہ رہی تھیں، بہت جوش دلا رہی تھی، لیکن کسی کو جوش نہیں آتا تھا، سب بھاگنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کو بدر یاد تھی کہ بڑے بڑے مارے جا چکے، اب ہمارا بھی نمبر ہے۔ میدان چھوڑ کر کے بہت تیزی سے بھاگنے لگے۔ ہاں، میں جو بات کہہ رہا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ جیسی حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کیا گیا، کفار میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، کیونکہ شکل میں دیکھنے میں حضور کی طرح دکھتے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جیسے ہی قتل ہوئے، کافروں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا۔ جیسی یہ خبر یہ شیطان نے اور بھڑکائی، جیسے صحابہ کے کانوں میں آواز آئی، صحابہ کے کانوں میں آواز آئی، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، تو اب ان کے بعد پھر کس کے لیے ہمیں لڑنا ہے؟ ہماری تلواریں کس کام کی؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے آقا و مولا نہیں ہے، تو تلواریں چھوٹ گئی۔ لیکن جانتے ہو حضرت مصعب بن عمیر جو شہید ہو کر کے گرے تھے، ابھی ان کی روح باقی تھی، ابھی پوری جان نہیں گئی تھی۔ جھنڈا جنہوں نے آخری وقت تک پکڑا تھا، ان کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے نام سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے، وہ زور زور سے آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، اور وہ یہ درس دینا چاہتے تھے کہ اے صحابہ، تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، اللہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی آیت یہی چلتی رہی اور وہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کے درمیان یہ بات ابھی کنفرم نہیں تھی کہ کس کا انتقال ہوا، کون، کیونکہ جنگی حالات ایسے ہوتے تھے کہ کون خبر لائے گا۔ یہاں پر بعد میں اچانک جنگ کا پاسا اس وقت پلٹا کہ کفار جیسی میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو صحابہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ تو جو درے پر کھڑے تھے جبل رمات پر، وہ سب کے سب اتر کر کے آنے لگ گئے۔ اس میں عبداللہ بن جبیر جو سردار تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مت جاؤ جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آئے، لیکن 40 لوگ اتر گئے تھے، 10 باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید ایک اونچے ٹیلے پر جا چکے تھے، جنگ سے بھاگ کر کے جب گئے تھے، وہاں سے یہ لوکیشن دیکھ رہے تھے، 200 گھوڑ سواروں کو دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر کے جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، صحابہ پر تیروں سے بارش کر دی، ایسی بارش کر دی کہ صحابہ سنبھل نہیں پائے، اور پھر ان کے درمیان یہ آواز ہونے لگی کہ حملہ ہو گیا۔ تو یہ مڈ بھیڑ جو ہوئی 200 لوگوں کی اور یہاں صحابہ کی، تو جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے میدان میں، تو صحابہ پس گئے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا کہ دونوں جب گڈمڈ ہو گئے، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئے، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، تو مسلمان جو تھے جتنے صحابہ، ان کے ہی ہاتھوں سے کئی مسلمان بھی شہید ہوئے۔ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حذیفہ کے والد ہیں، صحابہ تلواریں اٹھا کر کے مقابلہ کر رہے تھے، کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو شہید کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ پکارنے لگے میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں تھا، قتل ہو گئے۔ اس طرح سے یہ جو غلط فہمی میں قتل ہوئے، اس طرح سے بھی قتل ہوئے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا پروانہ جاری فرمایا کہ انہوں نے کسی سے یعنی زور زبردستی یا جان بوجھ کر کے یا سرکشی میں نہیں قتل کیا، وہ ان کی خطا اجتہادی تھی، پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھی حملہ ہوا۔ اب یہ آگے کے معاملات انشاءاللہ العزیز کل میں عرض کرتا ہوں، احد کے اور تیسری ہجری کے اہم واقعات۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔